ایک پالتو شیرنی نے بچی پر حملہ کر دیا۔ چھوٹی بچی کو کسی بندے کے شیر نے زخمی کر دیا ہے۔ میٹر بہت سیریس تھا۔ رات کا اندھیرا تھا۔ پہلے تو ہم نے جو ہمارے سامنے نظر آ رہے تھے وہ ہمیں 5 نظر آئے۔ ٹوٹل جو ہیں وہاں پہ ہمیں ملے وہ 3 شیر، 5 شیرنیاں اور 3 ان کے بچے۔ انلیگل تھی۔ رہائشی علاقوں میں ایک بھی آپ اس طرح کا ڈینجرس اینیمل نہیں رکھ سکتے۔ متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ وائلڈ لائف ہیں ان کا ڈومین ہے، بیسیکلی وہ یہ تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، شیر ایک جنگلی جانور ہے، لیکن گھروں میں شیر پالنے کا رجحان لاہور میں بڑھتا جا رہا ہے، جس کے باعث آئے روز ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں جس میں شیر جو ہے وہ ڈیروں سے یا گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور پھر محلے میں لوگوں پر جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ رات گئے لاہور کے علاقہ اقبال ٹاؤن میں بھی ایک ایسا ہی انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک پالتو شیرنی نے بچی پر حملہ کر دیا، جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی۔ نہ صرف اس پر مقدمہ درج کیا گیا بلکہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شیر رکھنے والوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا، جس سے جو ہے وہ شیر جو ہے وہ 11 برآمد کیے گئے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ رات والے انسیڈنٹ کی بات کریں تو یہ انسیڈنٹ کس جگہ پہ ہوا، بچی کی کنڈیشن کیسی ہے، شیر کہاں سے آیا تھا؟ جی، ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جس میں 15 کی کال ہوئی، اور کال میں یہ تھا کہ یہ پیکے وال کچی آبادی کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک چھوٹی بچی کو کسی بندے کے شیر نے زخمی کر دیا ہے۔ میٹر بہت سیریس تھا۔ ہماری پولیس ٹیم نے فوراً رسپونڈ کیا اور سب سے پہلے ہم نے بچی کی جو سیفٹی ہے اس کو انشور کیا، اور ہم نے اس کو شیخ زاید ہاسپٹل میں بیسٹ ٹریٹمنٹ ہم نے اس کو دلوائی۔ اس کے بعد جب ہمیں ہو گیا کہ بچی سٹیبل ہے، پھر ہم نے وہاں پہ اسپاٹ پہ پہنچے جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ بھیکے وال کا علاقہ ہے۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ ایک بازار تھا، وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع تھے۔ ہم نے وہاں سے انفارمیشن لینی شروع کی کہ یہ آپ نے کیا دیکھا۔ رات کو 8 بجے کا ٹائم تھا، لیکن وہاں پہ جو موجود لوگ تھے انہوں نے ہماری کوئی ایسی ہیلپ نہیں کی۔ کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ شیر جو ہے یہ اس بندے کا تھا یا اس بندے کا تھا۔ انہوں نے ہمیں غلط گھر تک لے کر گئے، وہاں پہ ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہوا۔ پھر ہم نے اپنی انفارمیشن کے تھرو، اپنے انفارمرز کے تھرو ہم نے جب انفارمیشن کلیکٹ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ملزمان ہے، یہ اس جو شیرنی ہے اس کو کسی دوسرے علاقے سے لے کر آئے تھے، رکشے میں لے کر آئے تھے۔ رکشے سے اتارا تو یہ بچی وہاں پہ بازار میں کھیل رہی تھی اور اس نے پنجہ مار کر زخمی کیا۔ جب ہمیں یہ انفارمیشن مل گئی تو پھر ہم نے وہاں پہ ریڈ کر کے ان ملزمان کو اریسٹ کیا۔ انویسٹیگیشن ہم نے ان سے آگے بڑھائی، تو پھر ساتھ ہی ہم نے وہ جو شیرنی ہے، جو چھوٹا بچہ ہے، اس کو بھی ہم نے وہاں سے ریکور کر لیا۔ اب جب ہم نے اس سے یہ فردر انویسٹیگیشن میں ڈیٹیلز مانگی کہ آپ نے کس اتھارٹی کے تحت اس شیرنی کو یہاں پہ موو کیا، آپ یہاں پہ رہائشی علاقے میں لے کر آئے، یہاں پہ آپ اسے کہاں رکھنا چاہتے تھے، آپ کے پاس کیا لیگل اتھارٹی ہے، تو اس کے پاس کسی قسم کا کوئی ویلڈ آنسر نہیں تھا۔ تو پھر وہ ہمارا ملزم بن گیا۔ پھر ہم نے اس سے انویسٹیگیشن مزید کی کہ آپ یہ کہاں سے لے کر آئیں۔ جب اس نے تھوڑی انویسٹیگیشن میں ہمیں بتایا کہ میں اس کو دوسرے علاقے میں، بکر منڈی کا علاقہ ہے، وہاں سے ہم اس کو لے کر آئے ہیں، خرید کر لائے ہیں، پھر ہم نے فوراً وہاں پہ اپنی ٹیمز کو آرگنائز کیا اور ہم نے اسپاٹ پہ موو کیا۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بیسیکلی ایک فیکٹری ہے اور نیچے ایمبرائڈری کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور اوپر فرسٹ فلور پہ وہاں پہ ارینجمنٹس ہیں، کیج ہیں اور باکسز ہیں، لاکس بنے ہوئے ہیں جہاں پہ اینیملز کو رکھا گیا ہے، اور وہاں پہ ہمارے سامنے جو ہے وہ وہاں پہ شیر کیجز کے اور باکسز کے لاکس میں موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب، کتنے شیر وہاں پہ موجود تھے؟ رات کا اندھیرا تھا۔ پہلے تو ہم نے جو ہمارے سامنے نظر آ رہے تھے وہ ہمیں 5 نظر آئے، لیکن پھر جب ہم نے تمام پریمیسز کو سرچ کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ پیچھے کی سائڈ پہ بھی الگ سے انہوں نے وہاں پہ دیواروں کے اندر باکس بنا کر، جنگلے لگا کر وہاں پہ لاکس لگائے ہوئے تھے، اس کے اندر بھی شیر اور ان کے بچے موجود تھے۔ تو ٹوٹل جو ہیں وہاں پہ ہمیں ملے وہ 3 شیر، 5 شیرنیاں اور 3 ان کے بچے، 11 جو ہے ہم نے وہاں سے ریکور کیے۔ وہاں پہ جو ان کے وہاں پہ لوگ موجود تھے، مالکان تھے، ان سے جب ہم نے انفارمیشن لی کہ یہ آپ نے ارینجمنٹس، یہ انلیگل رہائشی علاقوں میں جو آپ نے یہ شیر رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ نے کس کی اجازت سے، کس کے لیگل اتھارٹی سے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا جو کنسرن بندہ تھا اس نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس اس کی لیگل اتھارٹی ہے۔ تو میں نے کہا آپ اگر مجھے وہ دکھا دیں گے تو میں بھی اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن جب اس نے وہ دکھایا تو ان کے پاس جو پرمٹ تھا وہ بیسیکلی شیخو پورہ کا تھا۔ تو جب ان کو اگلا کویسچن یہ ہوا کہ آپ نے ان کو شیخو پورہ میں رکھنا چاہیے تھا، آپ نے ان کو یہ لاہور میں رہائشی علاقے کے اندر بیچ میں وداؤٹ فالوئنگ ڈیو پروسیس لاز اینڈ رولز آپ نے کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب فلڈ آیا تھا وہاں پہ تو میں نے پھر ان کو یہاں پہ موو کیا
اور کیوں موو کیا اس کے پاس بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کہ میرے پاس کوئی لیگل اتھارٹی ہے کہ اس کو کسی نے الاؤ نہیں کیا تھا. تو بیسیکلی یہ ارینجمنٹ جو ہے وہ جو ہے یہ انلیگل تھی. رہائشی علاقوں میں ایک بھی آپ اس طرح کا ڈینجرس اینیمل نہیں رکھ سکتے, اور وہاں پہ اس نے 11 عدد اس طرح کے جو ہے اینیملز وہاں پہ انلیگلی رکھے ہوئے تھے. رہائشی جو ایریا ہے ریزیڈینشیل ایریا, جو کہ نہ صرف لوگوں کے لیے خطرناک ہے بلکہ وہ جو جانور ہیں ان کی اپنی ہیلتھ کے لیے بھی وہ ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب 11 شیر تو چڑیا گھر میں بھی نہیں ہوں گے, یہ گھر کی چھت پہ بندہ شیر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, آپ نے اس کے خلاف کیا کارروائی کی؟ اس میں ہم نے جو دونوں انسیڈنٹس, اقبال ٹاؤن کا جو انسیڈنٹ ہے جہاں پہ بچی کو زخمی کیا ہے, اس میں ہم نے ایف آئی آر دی. ملزمان 2 مرکزی ملزمان ہیں, 2 ان کو اریسٹ کیا. ان سے ہم نے یہ جو شیرنی ہے اس کو بھی ہم نے ریکور کر لیا. اس والے انسیڈنٹ کی ہم نے الگ سے ایف آئی آر دی, اور اس میں جو وائلڈ لائف والوں کے جو لاز ہیں اس کے مطابق ہم نے اس میں دفعات ہیں وہ ہم نے انکارپوریٹ کی ہیں. اس میں بھی ہم نے 2 ملزمان کو اریسٹ کر لیا. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو شیر حملہ آور ہوا ہے بیکھے والا موڑ پہ, یہ شیر وہیں سے لیا گیا تھا جہاں پہ آپ نے بعد میں کارروائی کی, جہاں سے 11 شیر جہاں برآمد کیے؟ جی بالکل, یہ جو جس نے اقبال ٹاؤن پہ بچی پہ حملہ کیا تھا وہ شیرنی وہیں سے اسی جگہ سے وہ لے کر آئے تھے. ہم نے پھر جو وہاں کا مالک ہے اس نے بھی یہ کنفرم کیا کہ یہ جو بندے ہیں کچھ دیر پہلے یہاں سے ہم سے یہ خرید کر لے کر گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شیر گھروں میں پالنے کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں میں یا فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, اور مختلف سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر ان شیروں کی مدد سے جو ہے وہ ویوز لیتے ہیں, ارننگ کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلط طریقہ ہے؟ دوسرا, اگر شیر کسی نے رکھنا بھی ہے تو اس کا لیگل طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ کمبائنڈ رسپانسبلٹی آتی ہے سٹیزنس کی, کہ وہ اگر اس طرح کی کہیں پہ چھتوں پہ, کہیں پہ پریمیسز میں, فارم ہاؤسز میں جہاں پہ یہ الاؤڈ نہیں ہے, تو وہ فوراً جو ہے متعلقہ پولیس کو یا جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے ان کو اطلاع کریں کہ وہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ کسی بندے نے اپنی چھت پہ یا اپنے کسی پریمیسز میں اس نے کوئی ایسے جانور رکھے ہوئے ہیں جو ریزیڈینشیل ایریا میں نہیں ہونے چاہیے. تو پھر وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ والے آ کے اس کو چیک کرتے ہیں, اور اگر ان کے پاس کوئی پرمٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کو وہاں سے شفٹ کر لیتے ہیں. پھر متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ وائلڈ لائف ہیں ان کا ڈومین ہے, بیسیکلی وہ یہ تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں کہ یہ کہاں پہ یہ جو شیر ہیں رکھ سکتے ہیں, کہاں پہ نہیں رکھ سکتے. اس کا ایک پراپر ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کس لا کو پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے, مکمل کرتے ہوئے, تمام ایس او پیز کو مکمل کرنے کے بعد وہ پرمٹ دیتے ہیں. جو لوگ ان تمام ایس او پیز کو بائی پاس کرتے ہوئے خود ہی انلیگلی رکھتے ہیں, پھر وہ ڈیفینیٹلی قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں, وہ اس میں ایف آئی آرز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ کہیں پہ بھی اگر ہم یہ سٹیزنس کو بھی اور یہ وائلڈ لائف والوں کو بھی اس طرح کی کوئی اسسٹنس ہوتی ہے کہیں پہ, تو پولیس فوراً اس کو اسسٹ بھی کرتی ہے کہ تاکہ ان کی اینیملز کی شفٹنگ میں اور اینیملز کو وہاں پہ کوئی سچویشن نہ کریٹ ہو, وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہ ہو, کوئی ریزسٹنس نہ ہو, تو پولیس پھر وہاں پہ ان کو اسسٹ بھی کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کن دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا, اور جو شیر اب محکمہ وائلڈ لائف کے پاس ہیں انہوں نے ان کو کہاں منتقل کیا؟ ابھی جو اقبال ٹاؤن کا جو ایف آئی آر ہے اس میں جو ہماری طرف سے جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ سیکشن 289 پی پی سی, اور اس کے بعد جو وائلڈ لائف کی مختلف دفعات ہیں جو انہوں نے وائلیٹ کی ہیں اس میں. اور اسی طرح سے یہ جو نوا کوٹ کا تھانہ ہے وہاں پہ جو ان کے جو انلیگلی انہوں نے رکھے ہوئے تھے شیر, اس کی جو الگ سے ایف آئی آر ہوئی ہے, اس کے اندر بھی جو محکمہ وائلڈ لائف ہے انہوں نے اپنے جو سیکشنز ہیں وہ 3 دفعات اس میں انکارپوریٹ کی ہیں. بچی کی کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل, بچی کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے. اس کی جو ہے گردن میں اور کان میں زخم تھے, اس کو ہم نے پراپر ٹریٹمنٹ وغیرہ انشور کروائی ہے, اور آگے بھی اس کا فالو اپ ہم کریں گے. بہت شکریہ. ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر تفصیلات ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ انسیڈنٹ رونما ہوا اور کس طرح پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ یہ کریک ڈاؤن کیا. پولیس نے نواں کوٹ کے علاقہ میں ایک گھر میں جو ہے یہ کارروائی کی جس گھر میں 11 شیر جو ہیں وہ رکھے گئے تھے, جن کو اب محکمہ وائلڈ لائف نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر قانونی کارروائی شروع کی ہے, اور جو شیر ہیں ان کو یہاں سے سفاری منتقل کر دیا گیا ہے. جو بچی اس میں زخمی ہوئی اس کی حالت اب بہتر بتائی جاتی ہے. غیر قانونی شیر رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور جاری رہے گا. میں نے اس حوالے سے تفصیلاً آپ کو بتایا. اگلی سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.